خوفناک دروازہ، ایک سنسنی خیز راز۔ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک پرانی، ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی جسے لوگ خوفناک دروازہ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جاننے کی کوشش کرنے والے کبھی واپس نہیں آ سکے۔ ایک 22 سالہ نوجوان، عمیر، جو جرنلزم کا طالب علم تھا، ہمیشہ ایسے پراسرار مقامات پر تحقیق کرنے کا شوقین رہا۔ جب اسے خوفناک دروازہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ رک نہ سکا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر حقیقت معلوم کرے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ عمیر نے اپنے دوست ماجد کو ساتھ چلنے کو کہا، لیکن ماجد نے صاف انکار کر دیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ جگہ منحوس ہے، وہاں سے کوئی سلامت واپس نہیں آیا۔ عمیر نے اپنا کیمرہ، ٹارچا اور ایک نوٹ بک لی اور اکیلا ہی اس خوفناک حویلی کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک تیز ہوا چلی اور دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی اندر بلانے والا ہو۔ حویلی کے اندر ہر چیز پرانی اور گرد آلود تھی۔ عمیر آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور جیسے ہی اس نے پہلی منزل کا رخ کیا، اسے سیڑھیوں کے نیچے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا۔ وہ صندوق کا ڈھکن چرچراتی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلا۔ عمیر کی سانسیں رک گئیں، ہاتھ ٹارچا پر جمے ہوئے تھے، اور دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن صندوق میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف کچھ پرانے کپڑے، ایک بوسیدہ سا ڈائری، اور ایک بند لفافہ۔ عمیر نے لفافہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو تم بہت قریب آ چکے ہو، لیکن رک جاؤ، ورنہ تم بھی وہی انجام پاؤ گے جو ہم سب نے پایا۔ خط کی لکھائی کانپتی ہوئی، جیسے کسی نے خوف میں لکھا ہو۔ عمیر نے ڈائری کھولی تو اس کے پہلے صفحے پر ایک نام لکھا تھا، زاہد علی، 1973۔ یہ سن کر عمیر چونک گیا، کیونکہ زاہد علی وہ نام تھا جو پرانے اخباروں میں کئی بار آ چکا تھا۔ ایک رپورٹر جو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، اور آخری بار اسے اسی حویلی کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ عمیر کا شک پکا ہو چکا تھا، یہ حویلی کوئی عام جگہ نہیں، یہ ایک جال تھی۔ ڈائری کے اندر درج واقعات کچھ یوں تھے، اس سے زیادہ، میں نے اس دن دروازے کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، جیسے کوئی عورت ہو، سفید لباس میں، لیکن اس کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں تھا۔ میں بھاگا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب میں قید ہوں، میں سچ لکھ رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی اور آئے تو بچ سکے۔ ڈائری ختم ہو گئی، عمیر کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ ڈائری بیگ میں رکھی اور باہر نکلنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا، سامنے وہی سفید لباس والی عورت کھڑی تھی، چہرہ دھندلا، آنکھیں لال، اور قدم زمین سے 2 انچ اوپر۔ وہ عمیر کو گھور رہی تھی، اور پھر کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عمیر کی چیخ سنائی دی، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو عمیر پیچھے کی طرف گھبرا کر گر پڑا۔ سفید لباس میں وہ عورت اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے قدم زمین سے چھو کر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھے۔ عمیر کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں۔ وہ چیخا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ عورت کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا،
لیکن وہ خاموش تھی۔ اچانک اس کے منہ سے ایک دھیمی سی آواز نکلی، تمہیں بھی وہی جانا ہے جہاں وہ گئے، تم بھی سچ کی سزا بھگتو گے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی اور عمیر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ کسی اور کمرے میں تھا، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، اور ہر طرف سناٹا۔ زمین پر ایک پرانی گھڑی ٹوٹی پڑی تھی اور دیوار پر خون سے کچھ لکھا تھا۔ خوفناک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، صرف وقت لیتا ہے اپنے اگلے شکار کے لیے۔ عمیر نے زور لگا کر دروازہ کھولا لیکن وہ نہیں کھلا۔ اسی وقت اس کی بیگ سے ایک آواز آئی، زاہد علی کی ڈائری خود بخود کھل گئی تھی اور اس کے اندر سے ایک پرانا نقشہ باہر گرا۔ نقشے پر حویلی کی خفیہ سرنگوں اور کمروں کا خاکہ تھا، اور ایک سرخ نشان کے ساتھ لکھا تھا، اصل راز یہاں دفن ہے۔ عمیر کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا، اس نشان تک پہنچنا اور معلوم کرنا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ لیکن اس راہ میں کیا رکاوٹیں تھیں؟ کیا وہ اکیلا تھا یا کوئی اور بھی تھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا؟ عمیر نے زمین پر پڑا ہوا پرانا نقشہ اٹھایا اور اسے بغور دیکھنا شروع کیا۔ نقشے میں حویلی کے تہ خانے میں ایک خفیہ دروازہ دکھایا گیا تھا جو صرف ایک خاص اینٹ دبانے سے کھلتا تھا۔ عمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب رکنے والا نہیں، جو بھی خطرہ ہو، اسے یہ راز جاننا ہے۔ سیڑھیاں پرانے لکڑی کی تھیں اور ہر قدم پر چرچراہٹ سنائی دیتی۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہا تھا، ہوا مزید سرد ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ تہ خانے میں پہنچ گیا۔ دیوار کے ایک کونے میں اس نے وہ اینٹ دیکھی جو نقشے میں دکھائی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اسے دبایا، ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ لیکن اس کے اندر قدم رکھتے ہی اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بیگ کھینچا۔ عمیر پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر کسی کے جوتوں کے نشان تھے، گیلی مٹی میں بنے ہوئے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ ڈیش 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 حصہ 5 پرانا چہرہ۔ عمیر نے ہمت کی اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ میں نیم اندھیرا تھا، دیواروں پر پرانی مشلیں لگی تھیں جن میں سے کچھ جل رہی تھیں، جیسے کسی نے حال ہی میں استعمال کیا ہو۔ سرنگ کے اختتام پر ایک اور کمرہ تھا۔ جیسے ہی عمیر اندر گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ماجد تھا، وہی دوست جس نے عمیر کو اس حویلی میں آنے سے منع کیا تھا۔ عمیر چونکا۔ ماجد، تم یہاں کیسے؟ تم نے تو کہا تھا تم کبھی نہیں آؤ گے۔ ماجد کی حالت خراب تھی، وہ بمشکل بول سکا۔ مجھے کسی نے بلایا، خوابوں میں، کہا سچ سامنے لاؤ، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن عمیر کو ایک اور بات نے ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے کی دیوار پر ایک اور تصویر آویزاں تھی، ایک خاندان کی تصویر، اور اس میں عمیر کے والد، ماجد کے والد اور ایک انجان شخص ایک ساتھ کھڑے تھے۔ عمیر کے ذہن میں سوالات کی گونج شروع ہو گئی۔ میرے والد یہاں کیسے؟ اس سب سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ماجد نے عمیر کو بمشکل ایک اور راز بتایا۔ یہ حویلی ہمارے خاندان کی ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک بار یہاں کچھ ایسا دفن کیا تھا جو دفن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمیر کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے خاندان کی وجہ سے ہے؟ ماجد نے اشارہ کیا کہ وہ دیوار کے پیچھے ایک اور راستہ ہے۔ وہاں اصل قبر ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ عمیر نے دیوار کی اینٹوں کو ٹٹولا اور آخرکار ایک خفیہ دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلا تو ایک زیر زمین قبر نما جگہ سامنے آئی، مگر اس کے بیچ میں کوئی لاش نہیں تھی، صرف ایک سیاہ صندوق، اور اس پر جلی حروف میں لکھا تھا، اس سے زیادہ اسے مت کھولو، تم سچ جاننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عمیر نے ماجد کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہ کھولنا ہوگا، سچ کو سامنے لانا ہی ہمارا فرض ہے۔ اور جیسے ہی عمیر نے صندوق کھولا، اندر سے ایک سانپ کی آواز آئی،
لیکن یہ عام سانپ نہیں تھا، یہ بول رہا تھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ اختتام حصہ 6۔ اگلے حصے میں، سانپ کیا کہتا ہے؟ صندوق کے اندر کیا ہے؟ کیا عمیر اور ماجد بچ پائیں گے؟ کہانی اب نیا رخ لینے والی ہے۔ صندوق جیسے ہی کھلا، ایک خوفناک آواز گونجی۔ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ نمودار ہوا، مگر یہ عام سانپ نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور زبان دو شاخوں میں تقسیم تھی۔ عمیر پیچھے ہٹا، مگر سانپ نے بولنا شروع کیا۔ تم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو نسلوں سے بند تھا۔ تمہارے باپ نے اسے بند کیا تھا، اور تم نے کھول دیا، اب تمہیں اس کا انجام بھی بھگتنا ہوگا۔ عمیر نے حیرت سے پوچھا، کون ہو تم، اور میرے والد اس میں کیسے شامل تھے؟ سانپ نے دھیمی آواز میں راز افشا کیا۔ تمہارے دادا اور ماجد کے دادا نے ایک قدیم جن کو قید کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی تھی۔ اس صندوق میں وہ طاقت ہے جو اگر آزاد ہو جائے، تو دنیا کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ ماجد نے گھبرا کر صندوق بند کرنے کی کوشش کی، مگر تب دیر ہو چکی تھی۔ صندوق کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، اور ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ جن آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ ماجد نے عمیر کو بمشکل ایک اور راز بتایا۔ یہ حویلی ہمارے خاندان کی ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک بار یہاں کچھ ایسا دفن کیا تھا جو دفن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمیر کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے خاندان کی وجہ سے ہے؟ ماجد نے اشارہ کیا کہ وہ دیوار کے پیچھے ایک اور راستہ ہے۔ وہاں، اصل قبر ہے، جو سب کچھ بدل دے گی۔ عمیر نے دیوار کی اینٹوں کو ٹٹولا اور آخرکار ایک خفیہ دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلا تو ایک زیر زمین قبر نما جگہ سامنے آئی، مگر اس کے بیچ میں کوئی لاش نہیں تھی، صرف ایک سیاہ صندوق، اور اس پر جلی حروف میں لکھا تھا، اس سے زیادہ، اسے مت کھولو، تم سچ جاننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عمیر نے ماجد کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہ کھولنا ہوگا، سچ کو سامنے لانا ہی ہمارا فرض ہے۔ اور جیسے ہی عمیر نے صندوق کھولا، اندر سے ایک سانپ کی آواز آئی، لیکن یہ عام سانپ نہیں تھا، یہ بول رہا تھا۔ اگلے حصے میں، سانپ کیا کہتا ہے؟ صندوق کے اندر کیا ہے؟ کیا عمیر اور ماجد بچ پائیں گے؟ کہانی اب نیا رخ لینے والی ہے۔ صندوق جیسے ہی کھلا، ایک خوفناک آواز گونجی۔ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ نمودار ہوا، مگر یہ عام سانپ نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور زبان دو شاخوں میں تقسیم تھی۔ عمیر پیچھے ہٹا، مگر سانپ نے بولنا شروع کیا۔ تم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو نسلوں سے بند تھا۔ تمہارے باپ نے اسے بند کیا تھا، اور تم نے کھول دیا، اب تمہیں اس کا انجام بھی بھگتنا ہوگا۔ عمیر نے حیرت سے پوچھا، کون ہو تم، اور میرے والد اس میں کیسے شامل تھے؟ سانپ نے دھیمی آواز میں راز افشا کیا۔ تمہارے دادا اور ماجد کے دادا نے ایک قدیم جن کو قید کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی تھی۔ اس صندوق میں وہ طاقت ہے جو اگر آزاد ہو جائے، تو دنیا کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ ماجد نے گھبرا کر صندوق بند کرنے کی کوشش کی، مگر تب دیر ہو چکی تھی۔ صندوق کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، اور ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ جن آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ پورا کمرہ لرزنے لگا، چھت سے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ عمیر نے ماجد کو سنبھالا اور دونوں پیچھے ہٹے۔ جن نے گرجتی آواز میں کہا، تم نے وعدہ توڑا، میں 100 سال قید رہا، اب میں آزاد ہوں۔ عمیر نے ڈائری سے وہ آیت نکالی جو زاہد علی نے لکھی تھی۔ اس سے زیادہ، فیفلو الیا الیا، الازاریات 50، پس تم اللہ کی طرف دوڑو۔ آیت پڑھتے ہی جن کی چیخ نکلی اور وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ماجد نے زور سے کہا، ہم نے غلطی کی ہے، مگر ہم تمہیں دوبارہ قید کریں گے۔ مگر جن نے قہقہا لگایا، اب دیر ہو چکی ہے، تمہارے اپنے ہی تمہیں دھوکہ دیں گے۔ یہ سن کر عمیر نے ماجد کی طرف دیکھا، اور اچانک اسے ایک منظر یاد آیا،
ماجد نے کبھی اس حویلی کی تصویر دیکھی نہیں تھی، مگر اندر آ کر وہ سیدھا خفیہ کمرے تک کیسے پہنچ گیا؟ عمیر کی آنکھوں میں شک نے جگہ لی۔ ماجد، تم نے کہا تھا تمہیں خواب آئے، کیا وہ خواب تھے؟ یا تم نے پہلے ہی سب کچھ جان لیا تھا؟ ماجد خاموش ہو گیا۔ بتاؤ ماجد، تم یہاں پہلے آ چکے ہو نا؟ ماجد نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، میں 2 سال پہلے یہاں آ چکا تھا۔ مجھے طاقت چاہیے تھی، کامیابی، اور اس جن نے وعدہ کیا تھا۔ عمیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو تم نے ہی مجھے یہاں بلایا، تاکہ دروازہ میں کھولوں اور تم طاقت حاصل کرو؟ ماجد چیخا۔ میں مجبور تھا، اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ عمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا سب سے قریبی دوست، اس کا دشمن نکلا۔ تبھی جن کی آواز گونجی۔ دیکھا، سچائی خوفناک ہوتی ہے، اب تم دونوں میں سے ایک قربانی بنے گا۔ کمرہ بند ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جن آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، صندوق پھر سے زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا۔ عمیر اور ماجد جیسے ہوش میں آئے ہوں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور بغیر کچھ کہے سمجھ گئے، وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ وہ دونوں حویلی سے باہر نکلے۔ باہر صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر لگتا تھا جیسے صدیاں گزر چکی ہوں۔ عمیر نے کہا، ہمیں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہوگی، کوئی اور یہاں نہ آ سکے۔ ماجد نے سر ہلایا اور اپنے ہاتھ سے حویلی کے مرکزی دروازے پر تالا لگا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں واپس مڑے، عمیر کو ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ بچہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس سے زیادہ، دروازہ کھلا تھا، دروازہ پھر کھلے گا۔ عمیر تیزی سے اس طرف بڑھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ حصہ 14 کیا سب ختم ہو چکا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ عمیر واپس اپنے شہر آ گیا، مگر نیند غائب تھی۔ ہر رات اسے خواب آتے تھے، وہی دروازہ، وہی صندوق، وہی سانپ۔ ماجد نے بھی سب کچھ چھوڑ کر الگ زندگی شروع کی، مگر وہ بار بار یہی کہتا، کچھ باقی ہے، وہ مکمل بند نہیں ہوا۔ ایک رات، عمیر کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے باہر جھانکا، تو وہاں وہی بچہ کھڑا تھا، جو حویلی کے پاس دیکھا تھا۔ بچہ دھیمی آواز میں بولا، اب تمہیں نیا دروازہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا دروازہ صرف آزمائش تھی۔ عمیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ حصہ 15 نیا دروازہ، اختتام۔ اگلی صبح، عمیر نے ماجد کو فون کیا۔ ہماری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ماجد نے کہا، اب کی بار کہاں جانا ہے؟ عمیر نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا، وہاں ایک نیا نقشہ ابھرتا جا رہا تھا۔ یہ نقشہ ایک نئے مقام کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ایک پرانی لائبریری، شہر سے باہر، جہاں ایک اور دروازہ چھپا تھا۔ عمیر آہستہ سے بولا، دروازے صرف لکڑی کے نہیں ہوتے۔